بانی پی ٹی آئی کو پیر اور منگل کی درمیانی رات آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پیمز اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو NTVEGF انٹرا وائٹرل انجیکشن کی دوسری ڈوز لگائی گئی۔ انجیکشن آپریشن تھیٹر میں احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کے تحت لگایا گیا۔ پروسیجر کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی تھی۔ پروسیجر سے پہلے ماہر ڈاکٹرز کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیو کی اور ECG کی جو کہ نارمل آئی۔ پیمز اور شفا آئی اسپتال کے ماہرین کی نگرانی میں پروسیجر کیا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ اسپتال میں قیام اور پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ بانی کو ضروری ہدایات، فالو اپ اپڈیٹس اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ پیمز میں بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد انہیں اطلاع دی گئی۔ بتایا گیا کہ بانی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے جو بانی کی فیملی کا مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ بانی کا معائنہ ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ جو 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں نگر نہار میں، پکتیا اور خوست میں ہماری ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی اور وہاں پہ 100 سے زائد کثیر تعداد میں جو ان کے آپریشنل ہیڈز لیول کے الخوارج اور جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ جہاں پہ چیئرمین میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سٹرائکس تھیں یہ انٹیلیجنس بیس تھیں اور یہ بڑی پریسائز سٹرائکس تھیں۔ پاکستان نے افغانستان کے 3 صوبوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس کا ایک پس منظر ہے افغانستان میں پاکستان کی کارروائی سے متعلق حکومت کا باضابطہ موقف سینٹ میں پیش۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ پاکستان نے بار بار افغانستان کو بارڈر پار سے ہونے والی دراندازی کے بارے میں آگاہ کیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ہیں۔ افغانستان نے ان طالبان کو سرحد کی دوسری طرف دھکیلنے کے لیے پاکستان سے 10 ارب روپے مانگے۔ ہم یہ رقم دینے کو تیار ہیں لیکن گارنٹی دیں کہ پاکستان میں مداخلت نہیں ہوگی۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ہم لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں رد عمل دینا آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دوحہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات ہوگی۔ سعودی عرب سمیت 19 ممالک کے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت۔ لیگز آف عرب اسٹیٹ کے سیکرٹری جنرلز اور OIC کی بھی مذمت۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ یہ تبدیلیاں بہت وسیع نوعیت کی ہیں۔ ان کے تحت فلسطین کی زمین کو نام نہاد اسرائیل کی ریاستی زمین قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غیر قانونی انتظامیہ کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ سعودی عرب، برازیل، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، مصر، اردن، لگزمبرگ، ناروے، فلسطین، پرتگال، قطر، سلوینیا، اسپین، سویڈن اور ترکی کی جانب سے جاری کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی اور یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ ادھر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جمعرات کو ایرانی وفد سے جنیوا میں ملاقات کریں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $71 فی بیرل کے ساتھ 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی قیمت بھی $107 اضافے سے $5200 فی اونس کے سطح عبور کر گئی۔ امریکہ نے لبنان میں امریکی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے کو اہل خانہ سمیت ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو SMS پیغامات موصول ہوئے جن میں مظاہرین سے ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برفباری اور طوفانی ہوائیں۔ 6 کروڑ 90 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری۔
6 लाख अफराद बिजली से महरूम, 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा मुतासर न्यूयॉर्क शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी। न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट में एमरजेंसी नाफिज। कमर्शियल गाड़ियों पर पाबंदी। न्यूयॉर्क सिटी और बॉस्टन में स्कूल बंद। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। दुबई, शारजा और अबूधाबी में धुंध। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची एयरपोर्ट से दुबई के लिए परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परवाज़ों की ताज़ा मालूमात चेक करने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात में जुमेरात तक धुंध का इम्कान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध की सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। दूसरे दौरे सदारत के इस पहले खिताब के बारे में सदर ट्रंप ने कहा कि ये तवील खिताब होगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरकान कांग्रेस से इस खिताब में ईरान से मुज़ाकरात और उनकी नाकामी की सूरत में मुमकिना जंग से मुताल्लिक़ बात की जाएगी। टैरिफ का दिफा और मईशत का जिक्र होगा। जराइम पर काबू पाने और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई पर भी बात किए जाने का इम्कान है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ अमूर पर कानून साजी का भी तस्करा करेंगे और दुनिया में मुख्तलिफ जंगें रोकने का क्रेडिट लेंगे। सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत गिर रही है और रिपब्लिकन्स को खदशा है कि वो मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स के हाथों कम से कम एक ऐवान में शिकस्त खा जाएंगे। जियो न्यूज़ स्टेट ऑफ यूनियन खिताब बराह रास्त नशर करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ आयद करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 सनतों पर 15% ग्लोबल लिवीज़ के अलावा नए अमरीकी टैरिफ आयद किए जाएंगे। नए अमरीकी टैरिफ बैटरीज, कास्ट आयरन और आयरन फिटिंग, प्लास्टिक पाइपिंग और सनती केमिकल्स को कवर करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जो मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के मज़ाक़ा ख़ेज़ फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मज़ीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। भारतीय रियासत झारखंड में एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार। तैयारे में 7 अफराद सवार थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और डेवलपमेंट कमेटियों के सरबराहों की फेडरेशन के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी से मुलाकात। मोहिउद्दीन वानी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। खिलाड़ी सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, बकिया मामला फेडरेशन खुद संभालेगी। बोले, अच्छे और गलत फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे। दूसरी जानिब हॉकी की नई टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हेड कोच मुकर्रर।